مشن مفاہمت، سیاسی محاذرائی کے بادل چھٹنے کی امید، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت بات چیت کا پہلا دور مکمل، اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں قائدین کو اعتماد ملیں گی۔ تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ جب بھی معاملات آگے بڑھاتے ہیں کوئی نئی ٹویٹ آ جاتی ہے۔ اسحاق ڈار نے تحفظات بتا دیے۔ اسد قیصر کی بھی سوشل میڈیا پر منفی باتوں کی مذمت، معاملہ کور کمیٹی میں لے جانے کی یقین دہانی کرا دی۔ عرفان صدیقی نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا اپوزیشن کمیٹی نے مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کیا، فریقین نے اتفاق کیا، پارلیمنٹ ہی مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں مذاکرات میں اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھا، بانی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو سیاسی اور جمہوری بہتری آئے گی۔ ہم سب نے مل کر ملک کے لیے بات کرنی ہے۔ ایاز صادق نے بات چیت کے عمل کو خوشائند اور نیک شگن قرار دے دیا، ماحول کو بھی اچھا قرار دیا۔ بولے کامیابی کے لیے دونوں کمیٹیوں کو کھلے دل سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک کی معاشی ترقی کا دارومدار سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ پہلی مذاکراتی بیٹھک میں حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کی شرکت، عبدالعلیم خان، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور فاروق ستار بھی شامل۔ اپوزیشن کی طرف سے اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس شامل ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات ہے۔ شام 5:30 بجے ایوان صدر میں بیٹھک لگے گی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سے خدشات اور اختلافات پر بھی بات چیت ہوگی۔ وفاق سندھ کے منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہیں کر رہا، بلوچستان کے مسائل پر بھی سنجیدہ نہیں، جیالو کا شکوہ۔ حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت کا مثبت اثر، حصص کا بازار پھر تیزی کی ٹرین پر سوار۔ سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی کا رجحان جاری، 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 4 حدیں بحال، 100 انڈیکس 1,13,000 پر جا پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی سے میری اور مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ مذاکرات میں حکومت کی نیت کو دیکھنا ہوگا۔ رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی ہمارا مقصد، انتخابی عمل شفاف ہونا چاہیے۔ عمر ایوب کی گفتگو۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں بات چیت ان سے ہونی چاہیے جو حکمرانی کر رہے ہیں۔ گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ گالی دینا، بدتمیزی کرنا اور گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، نہ ہی پگڑیاں اچھالنا سکھانے والا آپ کا ہمدرد ہوگا۔ کوئی ماں اپنے بچوں سے کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، ڈنڈے اور پیٹرول بم ہاتھ میں پکڑ لو۔ مریم نواز کا طلبہ سے خطاب، اسکالرشپ کے چیکس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مجھے سیاسی مخالفت میں کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا، جیلیں برداشت کی، عدالتوں میں دھکے کھائے، آگ کی بھٹی سے گزارنے اور مضبوط بنانے والوں کا شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے عملے نے وکلاء کو بتا دیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سانحہ 9 مئی کے سزا یافتہ مجرمان کی جیل منتقلی، فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 11 مجرمان کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل۔ 7 مجرمان کو 10 سال، 2 کو 6 سال، 1 کو 4 سال اور 1 کو 2 سال سزا سنائی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق سے کرم میں ایف سی تعیناتی کی درخواست، حساس علاقوں میں پولیس کی اضافی نفری ہوگی۔ تمام بنکرز، مسمار اور بھاری اسلحہ حکومتی تحویل میں لیا جائے گا۔ امن و امان خراب کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ، قبائلی اضلاع کے ڈی پی اوز کو بم پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم کے مسئلے پر اسی ہفتے پیش رفت اور امن معاہدہ ہو جائے گا، راستے کھلنے کی خوشخبری بھی جلد ہی ملے گی۔
खुर्रम का मसला हल करने के लिए पारा चनार जाना होगा। अद्वियात और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की जानें चली गईं। मुश्किल वक्त में भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान भिजवाने के मौके पर गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंसानी हमदर्दी को पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचा दिया। समाजी रहनुमा फैसल ईदी कहते हैं कि पारा चनार की सूरत हाल संगीन, अस्पतालों में ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी है। अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। यूनान कश्ती हादसा, FIA गुजरावाला ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। तादाद 8 हो गई। 21 मुल्जिमान को नामजद किया गया। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान में 1 जुडिशल, 9 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में। हादसे में 5 अमवात हुई, 47 को बचा लिया गया। मुताद्दिद लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात को 3 साल हो गए। नुमाइंदों ने मुद्दत का 75% बगैर फंड्स के गुजार दिया। कई बार एहतजाज किया। हुकूमत ने फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई मगर अमल ना किया। बल्दियाती नुमाइंदगान की तनकीद। 26 दिसंबर से जिना पार्क में धरने का ऐलान। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा, हल्की बारिश से स्मोग में नुमाया कमी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रिमझिम। मरी, गलियात, नथिया गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर में शदीद ठंड से झीलें जम गईं। वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। गजा में एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शुमाली गजा का मुहासरा जारी। 2.5 माह के दौरान सिर्फ 12 इमदादी ट्रक्स पहुंचे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी। शाहीनों की धुआंधार परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हरीफों के लिए खतरे की घंटी मुसलसल। 5वें वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान लगातार तीसरी सीरीज जीतने में कामयाब। शाहीनों का पार शो। टीम वर्क का जबरदस्त मुजाहरा। साइम अयूब की 2 सेंचुरियां, 235 रन बनाकर पाकिस्तानी बैटर्स में नंबर 1। बाबर आजम की मुसलसल 2 निस्फ सेंचुरियां। सीरीज में 148 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 2 50s की मदद से 135 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी 7 विकेटें लेकर बॉलर्स में बाजी ले गए। सलमान अली आगा की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और जो गाया कमाल गाया, दुनिया भर में नाम कमाया। मलिका तरन्नुम का खिताब पाया। सुरों की मलिका नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। इनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।